بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسائیت کا اعلی کار مال و دوا کا لالچ۔ موجودہ زمانے میں عیسائیوں نے لالچ کو زیادہ تر اعلی کار بنا رکھا ہے، مگر وہ ان لوگوں کو جن کا نام ہم نے دوسری قسم کے معمول رکھا ہے، اپنا معمول بنانے میں سراسر ناکام رہے۔ مثلا ہندوستان ہی میں دیکھ لو، چمار، بھنگی، سانٹے، نٹ وغیرہ ادنا طبقے کی قوموں میں عیسائیت زیادہ سرایت کر سکی ہے۔ ہندو اور مسلمان شرفاء میں عیسائیت کا باوجود اس قدر سخت اور باقاعدہ کوششوں کے کوئی نمایاں اثر محسوس نہیں ہوا۔ شریف و بہادر راجپوت، صحیح النسب اور صاحب عزت سیدوں، پٹھانوں اور مغلوں کے خاندان باوجود افلاس و تندرستی کے عیسائیت کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ مذاہب کی معمولانہ حیثیت۔ کوئی قوم یہودیوں کو معمول نہ بنا سکی۔ یہودیوں کو میڈیا والوں یعنی مہآبادیوں نے اپنا معمول بنانا چاہا، مگر سراسر ناکام رہے۔ کیخسرو نے بابلیوں کی قید سے یہودیوں کو آزاد کرانے میں مدد دی، لیکن ایرانی اپنے مذہب میں ان کو جذب نہ کر سکے۔ بخت نصر کی سفاکیوں نے یہودیوں کو مشرک بنانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا اور قتل و جلاوطنی کے بڑے بڑے مہیب اور زہرہ گداز مناظر دنیا میں ظہور پذیر ہوئے، لیکن یہودیوں کے مذہب و عقیدہ کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکا۔ عیسائیت نے بھی اپنی پوری کوشش دلائل و براہین اور شمشیر و تیر کے ذریعے یہودیوں کو اپنا معمول بنانے میں صرف کی، لیکن یہودیت متاثر نہ ہو سکی۔ بالآخر اسلام نے یہودیوں کے اکثر حصے کو، جو عرب و شام وغیرہ میں تھے، اپنے اندر جذب کر لیا۔ اسلام کی روشنی کے اثرات۔ وہ مذہب جو ایرانیوں، بابلیوں اور عیسائیوں کی بے پناہ تلواروں کے مقابلے میں اپنی استقامت و استواری کو کامیابی کے ساتھ قائم رکھ سکا تھا، اسلام کے مقابلے میں اس کو خود بخود گردن جھکا دینی پڑی اور بہت سے یہودی خود بخود اسلام میں داخل ہو گئے۔ جو باقی رہے ان کو مسلمانوں نے کبھی نہ چاہا کہ تلوار کا مزہ چکھا کر اسلام کے ذائقے سے لذت آشنا کر دیں۔ افغانستان و بلوچستان و کشمیر میں سکونت رکھنے والے یہودیوں کو مسلمان بنانے کے لیے بھی قطعاً کوئی تلوار میان سے نہیں نکالنی پڑی۔ اسلام کی دلربا خوبیوں نے ان بہادر یہودیوں کو اسلام کا خادم اور حلقہ بگوش بنا دیا۔ جہاں جہاں اسلام اور یہودیت کا عاملانہ اور معمولانہ حیثیت سے تعلق ہو، یہودیت اسلامی روشنی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی، لیکن اس کے خلاف عیسائیت ناکام نظر آتی ہے۔ عیسائیوں نے یہودیوں کے مجبور کرنے میں کمی نہیں کی۔ اس زمانے میں بھی یورپ کی اکثر عیسائی حکومتوں نے یہودیوں کی جلاوطنی کے مصائب میں مبتلا رکھنا جائز رکھا اور ان کے ساتھ عموماً غیر ہمدردانہ طرز عمل اختیار کیا گیا، مگر یہودیوں نے سب کچھ سہا اور عیسائیت میں جذب نہ ہو سکے۔ مذہب زردشت والے اور ان کا قبول اسلام۔ آتش پرستوں پر ان کے مذہب کی بڑھتی ہوئی طاقت کو مستاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے خاقان چین کا حملہ ہوا، جس میں بوڑھا عزلت گزی بادشاہ لہراسپ مارا گیا اور خود بانی مذہب وخشور زردشت کو بھی سفر آخرت پیش آیا، مگر یہ ایک بگولہ تھا کہ آیا اور گزر گیا۔ دین زردشتی کو اس سے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ پھر یونانی آندھی آئی اور اپنے ساتھ وہ فولاد رنگ گھنگور گھٹا لائی جو مصر و ایشیائے کوچک سے لے کر ہندوستان تک چھائی۔ اس آندھی نے وارائے کیانی کے تخت کو دنیا کے تختے سے اڑایا اور اس شمشیر باز گھٹا نے ایران کے آتش خانوں پر اس طرح خون کا میہ برسایا کہ سکندر کے بعد جب ساسانیوں کو سانس آیا تو انہوں نے زند و استا کے صرف چند خون آلود اور دریدہ اوراق کے سوا آتش پرستی کا کوئی سامان نہ پایا۔ مگر دنیا حیران ہے کہ سپر گردندہ کو اسکندری ابر تیرا سے مطلع صاف ہوتے ہی زمین ایران پر یونانیوں کا کوئی نشان نام کو بھی نظر نہ آیا۔ تھی وہ وہی آتش پرستی اور تھا وہی مذہب زردشتی۔ اس کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر ایالت اسلامی لشکر حدود ایران پر آیا اور توحید کا جھنڈا دارالسلطنت ایران پر لہرایا۔ حدود ایران کے اندر مسلمانوں نے اختلاف مذہب کی وجہ سے مغلوب مجوسیوں کے خون کا کوئی دریا نہیں بہایا، بلکہ رفق و مدارات، اسلامی شائستگی اور شفقت و رأفت کا وہ نمونہ دکھایا کہ آتش پرستی خود بخود خدا پرستی میں جذب ہو گئی۔ اور آج مجوسیوں کی اولاد کو اگر آتش پرستوں کی طرف نسبت کیا جائے تو وہ اس کو گالی سے بدتر تصور کرنے اور اسلام کے نام پر اپنی جانیں قربان کرنے پر آمادہ نظر آتے ہیں۔ لہٰذا یہودیوں کی طرح آتش پرستوں کو بھی دوسری ہی قسم کے معمولوں میں شامل کرنا چاہیے۔ بودھ مذہب والوں کا قبول اسلام۔ بودھ مذہب کو برہمنی مذہب نے اپنا معمول بنانا چاہا
اور اس نے خوف و لالچ اور دلائل و براہین دونوں سے کام لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بودھوں کا ایک حصہ برہمنی مذہب میں داخل ہوا اور دوسرا حصہ جو دلائل و براہین سے تسکین نہیں پا سکا اور خوف و لالچ سے بھی متاثر نہیں ہو سکا، یا قتل ہوا یا جلا وطن ہو کر چین و جاپان و سیام و برما و تبت وغیرہ میں پہنچ کر اپنے مذہب کی اشاعت میں کامیاب ہوا۔ انہی بودھوں پر جب اسلام کی ایک ہلکی سی کرن پڑی، یعنی چین و سیام اور جزائر کے بودھوں میں چند اسلامی منادی پہنچے، تو وہاں کے بودھوں نے بخوشی اسلام کے سامنے اپنی گردنیں جھکا دیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم آج چین میں مسلمانوں کی قریباً اتنی ہی تعداد دیکھتے ہیں جس قدر کے ہندوستان میں موجود ہیں۔ جزیرہ نما ملایا، جاورا، سمائر، فلپائن وغیرہ جزائر کے تمام بدھ بھی بلا جبر و اکراہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آریہ یا ہندو مذہب کا جب بودھ مذہب سے دلائل و براہین کے ذریعے مقابلہ ہوا تو وہ ہرگز قائم نہ رہ سکا اور بودھ مذہب میں بڑی آسانی سے جذب ہو گیا۔ یونانی اصنام پرست تلوار لے کر ہندوستان میں آئے اور آندھی کی طرح آ کر بگولے کی طرح نکل گئے، لیکن ان کی اصنام پرستی کا اثر اس مذہب نے نہ قبول کیا۔ ایرانیوں کی آتش پرستی بیاس، اسفندیار، گشتاسپ کے ذریعے آئی اور اس مذہب کا جزو بن گئی۔ ستارہ پرستی کا اثر بھی اس مذہب میں آتش پرستی کے اثر سے پہلے آباد ایرانیوں کے ذریعے داخل ہو چکا تھا۔ نوشیروان کے زمانے میں ایرانی ہندوستان میں پھر فاتحانہ داخل ہوئے اور ہندوؤں کا مذہب اس مرتبہ بھی ان فاتحین کا اثر قبول کیے بغیر نہ رہا، چنانچہ نوشیروان کے مرشد یعنی مزدک کے مسلک کا اثر شاکت مت کی شکل میں آج بھی ہندوستان کے ہندوؤں میں موجود ہے۔